زیادہ غصہ تنخواہ دار طبقے کے ساتھ جو ہوا ہے اس ملک میں، بیکاز وہ ایمانداری سے نوکری کر رہے ہیں، ان کا ٹیکس سورس سے کٹ جاتا ہے، دکاندار یہاں ٹکا نہیں دیتا، کاروباری بڑے لوگ اپنے گیمیں ان کی ہیں، سارا ملبہ تنخواہ دار طبقے پہ. اور اگر یہ پی ایس ڈی پی کا حجم کم ہو صوبوں کا بھی اور ان کا، اور یہ ریلیف اب لوگوں کو ڈائریکٹ دیں تاکہ سال ڈیڑھ سال کو سکھ کا سانس لیں، کچھ ان کو سانس آئے، تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ جس طرح مفتاح کہتے تھے کہ اگر آپ 1.5 ٹریلین صرف پی ایس ڈی پیز میں سے نکال لیتے اور وہی لوگوں کے اندر آپ اس کو ریلیف دے دیتے تو اتنی ناممکن بات کیا ہے؟ دیکھیں، آپ بلا وجہ میں ملک کی ترقی میں بیچ میں کیوں آ رہے ہیں اپنی تنخواہ کے ٹیکس کے چکر پہ؟ اور بھی 10 چیزیں ہیں جس پہ کام ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ 6,000 ارب کی ٹیکس ایگزمپشن دی ہے اس بجٹ میں بھی. اس میں سے آپ لوگوں کا سیلری کا، جس میں آپ لوگ کے ساتھ میں بھی ہم لوگ بولنا چاہیے، 600 ارب کلیکٹ ہوا ہے نا ٹیکس. تو 6,000 ارب میں سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی 600 نہیں 300 ارب یا 350 ارب کا مسئلہ تھا. 6,000 ارب کی جو ٹیکس ایگزمپشن تھی اس کو تھوڑا سا جو ہے اس میں سے 100-200 کر لیتے، ہمت کرتے 111 اداروں کو. جو آج ثناء اللہ نے، ہمارا دوست ہے جو ڈان کا، اس نے سوال بھی کیا وزیر خزانہ سے کہ 111 اداروں کو آپ نے ٹیکس ایگزمپشن اس بجٹ میں بھی دے دی. تو وہ ترقی کے معاملے کو آپ چھوڑ دیں، جو ہے وہ کر رہے ہیں، خرچہ ضروری ہے، سڑک بھی بنانی ہے، نالی بھی دینی ہے، اسکول بھی دینا ہے، اسپتال بھی دینا ہے، سروس ڈلیوری بھی دینی ہے. یہ ایگزمپشن اشرفیہ کو تھوڑا سا وہ کریں. دوسرا، آپ نے جو ریٹیلرز کی جان جو ہے چھوڑی ہوئی ہے بالکل. پھر بہت ساری یہ شفا ہاسپٹل اتنا بڑا ہاسپٹل اور مہنگا ہاسپٹل اسلام آباد میں ہے، اس کی بھی ایگزمپشن ہے. کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ نان پروفٹ ہے، وہاں پہ تو آپ گزر جائیں تو اگر آپ باقی چیز سے بچ جائیں تو انبلیویبلی ایکسپینسو. ان کو بھی ایگزمپشن ہے. نان پروفٹ اسٹاک مارکیٹ میں کیسے لسٹ ہو سکتی ہے کمپنی؟ تو ان کو یہ شفا وغیرہ کو ایگزمپشن دیکھیے مالک صاحب، ہم نے تو ابھی ایگزمپشنز کمی بھی کی ہے. اور دیکھیے دوسری بات یہ مالک صاحب، دیکھیے ٹیکس نیٹ کو وائڈن کرنا، ڈیپن کرنا، اس کے اوپر ہم نے عملی طور پہ اس سال، میں آپ کو پروف بتاتا ہوں کہ اس سال آئی ایم ایف نے پہلی دفعہ، اور میری اطلاع کے مطابق کسی بھی پروگرام میں ہمیں، ہماری حکومت کو 390 ارب روپے ٹیکس ٹارگٹ میں صرف انفورسمنٹ کی مد میں دے ہیو ایکسپٹڈ کہ وی ول کلیکٹ. حالانکہ آئی ایم ایف عام طور پہ نہیں کرتا، اور اس کی وجہ کیا نہیں، اور اس کی، اور اس سال کی 6,000 ارب کی ایگزمپشنز کیسے جسٹیفائی؟ دیکھیے اس میں آئی تھنک جی بنیادی طور پہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ایگزمپشنز، جس ایگزمپشن کہتے ہیں ٹیکس ایکسپینڈیچر کہا جاتا ہے، بنیادی طور پہ آپ کی فارماسیوٹیکلس پہ اور را فوڈز پر ہے جی. اور اس کے علاوہ چھوٹی موٹی جو آپ کی ڈپلومیٹک یا ایگزمپشنز ہیں، بقیہ جو ایگزمپشنز ہیں، ہم اسی کو ہی انوملیز کو ختم کر رہے ہیں. اور آہستہ آہستہ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی موٹی میں چیف 6,000 نہیں، 6,000 میرے نزدیک آئی تھنک وہ شاید ایک انفلیٹڈ نمبر نہیں، 6,000 سے بلکہ زیادہ ہی ہے. میرے سامنے چارٹ پڑا ہوا ہے ابھی، مگر میں 6,000 سے زیادہ ہے اپارٹ فرام فارما اینڈ جو را فوڈ جو ہے. مگر اوور آل یقیناً ہمیں ایگزمپشنز کو ایلیمنیٹ کرنا ہے ایک ایک کر کے، اور ہم یہ اسی طرف ہی وہ سوال انہوں نے بھی ریپیٹ کیا ہمارے کولیگ کا کہ اگر 1100 ڈپارٹمنٹس کی ایگزمپشنز جا رہی ہیں تو یہ انیفیشنسی ہے نا. نہیں دیکھیے، یہی ہم ایک ایک کر کے ایلیمنیٹ کر رہے ہیں نا جی. دیکھیے یہ تو پہلے ہوا نہیں، چوتھا بجٹ ہے ہم لوگوں کا. آپ اس گورنمنٹ کا پہلا بجٹ ہوگا، چوتھا بجٹ ہے آپ کا. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر، کتنا ٹائم چاہیے؟ 4 سال میں تو امریکن پریزیڈنٹ گھر چلا جاتا ہے. مالک صاحب، اور آپ کی ساری آئی ایم ایف کو چٹھیوں کے باوجود، آپ کی ساری آڈیو لیکس کے باوجود الحمدللہ ہم نے ڈیفالٹ اوائڈ کیا نا. اور آج آپ بھی مان رہے ہیں کہ اس سال ہم نے جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی دی وہ توقعات سے بہتر ہے. لاسٹ 30 سیکنڈ سے جواب لے لوں، لاسٹ 30 سیکنڈ. وہ کہہ رہے ہیں آپ کی تمام لیٹرز کے باوجود انہوں نے کر لیا کام. چیختے رہے آپ مزمل صاحب. سر میں ابھی صرف ایک جواب دے دیتا ہوں. جس دن ہم سے حکومت لی تھی، انٹرسٹ ایکسپینس تھا 3,200 ارب روپے سال کا، اس کو 9,800 میں تو نہیں لے کے گیا. 6,800 جو آپ بار بار تنخواہ کی بات کر رہے ہیں، انہی کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے 3,200 سے 9,800 پہ لے کے گئے نا. یہ اگر یہ چیزوں کو مینج کر لیتے تو نہ آپ کو پرابلم ہوتا، نہ ہمیں ہوتا، نہ معیشت کے گروتھ کا یہ حال ہوتا. 10 سیکنڈ جی آپ نے 10 سیکنڈ جی. تو جو آئی ایم ایف کو ساتھ آپ نے سبوٹاج کیا اور کوشش کی ملک ڈیفالٹ کرے، جس کے نتیجے میں مہنگائی آئی، اسی کے نتیجے میں ہی پالیسی ریٹ بڑھا، اسی کے نتیجے میں ہی انٹرسٹ ایکسپینس بڑھا. یہ تو شکر ہے کہ جو سری لنکا والی مہنگائی 300، 400، 500% والی تھی، جو پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی خواہش تھی، وہ پوری نہیں ہوئی. انشاءاللہ ہم نے جس طرح آج بہتری کی، آگے بھی انشاءاللہ. چلے، وی رن آؤٹ آف ٹائم مزمل صاحب.